ایک دفعہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک مریض کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ اس کی عیادت کی اور ابھی آپ رحمۃ اللہ علیہ وہاں ہی تشریف فرما تھے کہ مریض پر نزع کی کیفیت طاری ہو گئی۔ یہ حالت دیکھ کر آپ نے واپسی کا ارادہ ملتوی کر دیا اور سوچا کہ یہ شخص ابھی تھوڑی دیر کا مہمان ہے، اس لیے اس کے پاس ہی بیٹھے رہنا چاہیے۔ تھوڑی دیر بعد مریض کا انتقال ہو گیا۔ مریض کے پاس ایک چراغ جل رہا تھا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً وہ چراغ بجھا دیا۔ دوسرے لوگوں نے کہا، حضرت آپ نے چراغ بجھا دیا، حالانکہ ابھی تو روشنی کی ضرورت تھی۔ امام صاحب نے جواب دیا، یہی وقت اس چراغ کو بجھانے کا تھا، کیونکہ جب تک یہ شخص زندہ تھا تب تک یہ چراغ اس کی ملکیت تھا، اور اب اس کے مرنے کے بعد یہ چراغ اس کے وارثوں کی ملکیت میں چلا گیا، اور اب وارثوں کی اجازت کے بغیر اس کا استعمال ہمارے لیے جائز نہیں، اس لیے میں نے چراغ بجھا دیا۔ ایک دفعہ دو میاں بیوی آپس میں تنہائی کے لمحات میں تھے۔ خاوند بات کرنا چاہتا تھا مگر بیوی کچھ ناراض سی تھی، حتیٰ کہ خاوند نے غصے میں کہہ دیا، اللہ کی قسم جب تک تو نہیں بولے گی میں تیرے ساتھ نہیں بولوں گا۔ جب خاوند نے قسم اٹھائی تو بیوی نے بھی قسم اٹھا دی کہ اللہ کی قسم جب تک تو پہلے نہیں بولے گا میں بھی نہیں بولوں گی۔ اب وہ بھی چپ، یہ بھی چپ۔ رات تو گزر گئی۔ صبح کو دماغ ذرا ٹھنڈے ہوئے تو سوچنے لگے کہ کوئی تو حل ہونا چاہیے۔ چنانچہ وہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے، انہیں سارا واقعہ سنایا اور پوچھا کہ اب اس کا کیا حل ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ دونوں میں سے جو پہل کرے گا وہ حانث یعنی قسم توڑنے والا ہو جائے گا۔ اس دور میں جو حانث ہو جاتا تھا اس کی گواہی قبول نہیں کی جاتی تھی، کیونکہ وہ معاشرے میں اعتبار کے قابل نہیں رہتا تھا۔ لہٰذا دونوں کی خواہش تھی کہ ہماری قسم نہ ٹوٹے۔ اب دونوں پریشان ہیں۔ خاوند کو خیال آیا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھنا چاہیے۔ چنانچہ ان کے پاس پہنچا تو امام صاحب نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ کہنے لگا، حضرت میں بیوی کو بلا رہا تھا مگر وہ بولتی نہیں تھی، مانتی نہیں تھی۔ میں نے غصے میں کہہ دیا کہ اللہ کی قسم جب تک تو مجھ سے نہیں بولے گی میں تجھ سے نہیں بولوں گا۔ وہ تو لڑنے کے لیے پہلے ہی تیار تھی، اس نے بھی قسم اٹھا لی کہ جب تک تو نہیں بولے گا میں بھی نہیں بولوں گی۔ اب ہم پھنسے ہوئے ہیں۔ حضرت امام صاحب نے فرمایا، جاؤ تم اس کے ساتھ بات چیت کرو، وہ تمہاری بیوی ہے، تم گھر میں میاں بیوی بن کے رہو۔ خاوند ہنستا مسکراتا گھر آیا اور کہنے لگا، کیا حال ہے؟ بیوی نے کہا، بس تو حانث ہو گیا۔ کہنے لگا، میں تو حانث نہیں ہوا۔ اس نے کہا، وہ کیوں؟ کہنے لگا، میں امام ابو حنیفہ سے پوچھ کر آیا ہوں۔ اس دور میں علمی ذوق بہت زیادہ تھا۔ بیوی کہنے لگی، اچھا میں ابھی جا کر مسئلہ پوچھ لیتی ہوں۔ میاں بیوی پہلے سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچے، ان کو جا کر بتایا تو وہ کہنے لگے، چلو میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ انہوں نے یہ کیسے مسئلہ بتا دیا۔ جب یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچے تو سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، ابو حنیفہ تم نے حرام کو حلال کیسے کر دیا؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مسکرا کر کہنے لگے، حضرت میں نے تو حرام کو حلال نہیں کیا بلکہ حلال کو حلال کہا ہے۔ آپ ان سے سنیں تو صحیح کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے پوچھا کہ کیا کہہ رہے ہیں؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، حضرت پہلے خاوند نے کہا کہ جب تک تو نہیں بولے گی میں تجھ سے نہیں بولوں گا۔ اس کے جواب میں بیوی نے بھی قسم اٹھا دی، یعنی بیوی خاوند کے قسم اٹھانے کے بعد پہلے بول اٹھی، لہٰذا خاوند کی قسم پوری ہو گئی۔ اب بیوی کی قسم باقی تھی، اس لیے میں نے خاوند سے کہا کہ جاؤ تم اس سے بولو گے تو اس کی قسم بھی پوری ہو جائے گی، تم دونوں میاں بیوی بن کر زندگی گزارو۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ اس معاملہ فہمی کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مجلس میں ایک شخص کو دیکھا جو کہ پھٹے پرانے اور بوسیدہ کپڑوں میں ملبوس تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ جائے نماز اٹھاؤ اور اس کے نیچے جو کچھ رکھا ہے وہ لے لو، یہ سب تمہارا ہے۔
اس شخص نے جائے نماز اٹھایا تو حیران رہ گیا، نیچے 1000 درہم پڑے تھے۔ امام صاحب نے کہا، یہ لے جاؤ، یہ تمہارے ہیں، اور ان سے اپنی حالت درست کرو۔ وہ شخص کہنے لگا، حضرت میں تو ایک مالدار شخص ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت سی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، مجھے ان دراہم کی ضرورت نہیں۔ اس کی بات سن کر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، کیا تم نے وہ حدیث نہیں سنی کہ اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں کہ اس کے بندوں پر اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کے آثار ایک دوسرے کو نظر آئیں؟ تمہیں چاہیے کہ اپنی حالت درست رکھو تاکہ تمہیں دیکھ کر تمہارا کوئی دوست غم زدہ نہ ہو۔